بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی تھی کہ یزید کے محل میں تمام لوگ رونے لگے۔ مولا علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خطبے سے فرشتے بھی رونے لگے۔ یزیدیوں کی آنکھیں کھل گئی، آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان رونے لگا۔ کربلا میں جب صحابیوں نے شہادت کا جام پیا، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، اس کے بعد خواتین کو یزید کے دربار میں قیدی بنا کر لایا گیا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ یزید نے حضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر اس لکڑی کو لگایا۔ ابو بردہ اسلمی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے۔ یزید غصے میں آ کر چیخنے لگا اور حکم دیا کہ رسول کے صحابی کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور و تکبر میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے، وہ آج ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کی بجائے گریہ و زاری میں مشغول ہے۔ آج میرے بزرگ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ میں نے آج ان کا انتقام لیا ہے۔ وہاں پر حضرت علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ سب سن رہی تھیں۔ آپ نے بہترین خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی نعمتیں نازل ہوں پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہے یزید، کیا تو سمجھتا ہے تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو زنجیروں اور رسیوں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تمہیں شان و شوکت حاصل ہو گئی ہے؟ آج تو اپنی ظاہری خوشی میں سرمست ہے اور ذمہ داری حفاظت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن بنا رہا ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تم نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں ڈیل دے رکھی ہے کہ تم جی پر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کرو، اور تمہارے لیے خوفناک انجام متعین کیا جا چکا ہے۔ تلقا کے بیٹے، ہے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا تیرا یہ انصاف ہے کہ تم نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربنا کر کے در بدر کیا جا رہا ہے؟ تو نے محاذرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سر پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا موجود نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں۔ اس شخص سے بلا بلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو؟ اس شخص سے انصاف کی بلا کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ ہے یزید، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ ہے یزید، تیرے ہاتھ چھل نہ ہوں؟ ہے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مارتے ہوئے
ان کی تو بیعت بھی کر رہا ہے یزید تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و وحد کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول اور عبد المطلب کے خاندان کا خون بہا کر ہمارے دلوں میں زخم کر دیے ہیں اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گناہوں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، تو نے عبد المطلب کے خاندان کے نوجوانوں کو تعطیق کیا ہے، جن کی عظمت کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنے گیت سنانے میں مصروف ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں، تو جلدی نہ کر، جلد ہی تو اپنے ان بزرگوں کافروں کے ساتھ جا ملے گا۔ اس وقت اپنے گفتگو سے پشیمان ہو کر اپنی یہ آواز کرے گا، ہے کاش میرے ہاتھ چھل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خدا سے دعا کی، ہے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ہمیں ان ظالموں سے دلوا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ ہاں پروردگار، ان ستمکاروں سے ہمارا انتقام لے، اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تحطیق کر دیا۔ ہے یزید، خدا کی قسم تو نے جو ظلم کیا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کیا، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاٹی ہے، تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی طرح لایا جائے گا اور تجھ سے اس گناہوں نے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا ناحق خون کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا۔ ہے یزید، تو یہ یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا انتقام تجھ سے ضرور لے گا، ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں اس سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہوں وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ ہے یزید، تو یہ یاد رکھ جو ظلم تو نے آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل آمین آل رسول کی گواہی دے گا، پھر خدا تجھے اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی وسعت بچا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یزید، یہ گردش ایام اور حوادث سے روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا اور میں تجھ جیسے ظالم ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ تو میری نظر میں صرف ایک گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنائے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ ہے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہے شیطان کے ہم نواؤ اور بدنام لوگوں، تم نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تعطیق کر دیا ہے اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ان کے ناپاک ذہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک مظلوموں کی لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ہے یزید، آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے۔ تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن تو اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حالت میں اسی کے انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے یاد ہونا چاہیے کہ تو نہ ہی تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، جو گناہوں جرم تو نے کیا ہے اس کا داغ تو اپنے دامن سے دھو نہیں پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت ہی کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی پریشانی کے سوا اور کچھ نہیں بچے گا۔ ہم بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب میں اضافہ فرمائے
اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ خدا کی ان عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت طاقتور تاریخی خطبہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔